بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوگنامہ آل محمد۔ امام علی نقی علیہ السلام حضرت علی بن محمد جو کہ امام ہادی علیہ السلام کے نام سے مشہور ہیں، آپ 15 ذی الحج 212 ہجری کو مدینہ منورہ میں متولد ہوئے۔ آپ کو 42 سال کی عمر میں بنی عباس کے 15ویں خلیفہ معتمد عباسی نے زہر دلوا کر شہید کیا۔ اس طرح آپ کی شہادت 3 رجب 254 ہجری میں سامرہ میں واقع ہوئی۔ آپ کا مرقد اطہر سامرہ میں واقع ہے، جو مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ آپ کے پیروکار اور محب پوری دنیا سے زیارت کرنے کے لیے آپ کے روضہ مبارک پر حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کی امامت و ولایت کا زمانہ 220 ہجری سے 254 ہجری تک 33 سال بنتا ہے۔ آپ کی امامت کا سخت ترین زمانہ بنو عباس کے 10ویں خلیفہ جعفر بن محمد المعروف متوکل کا عہد حکومت ہے، جس نے 232 ہجری سے لے کر 247 ہجری تک حکومت کی۔ متوکل ایک بدطینت اور خبیث انسان تھا۔ اس کے رگ و پے میں دشمنی آل ابا خون کی طرح حرکت کر رہی تھی۔ وہ سخت قسم کا متعصب انسان تھا۔ اس کے زمانہ اقتدار میں محبان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولاد علی علیہ السلام نے طرح طرح کے شکنجے دیکھے۔ اس نے خاندان رسالت پر اتنے بھیانک ظلم کیے کہ اس سے پہلے اور بعد میں کسی اور خلیفہ بنی عباس نے نہیں کیے۔ اس کے مظالم کی ایک داستان ہے کہ اس نے علوی خواتین کے پاس فقط ایک قمیض چھوڑ دی تھی، جو وہ باری باری پہن کر نماز پڑھتی تھیں۔ متوکل کے مظالم میں سے ایک ظلم یہ بھی تھا کہ اس نے قبر امام مظلوم حسین علیہ السلام کو مسمار کروا دیا اور زائرین امام علی مقام کو زیارت سے منع کر دیا۔ اس نے جاسوس مقرر کر رکھے تھے کہ جو بھی زیارت امام علی مقام کے لیے سفر کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ امام تقی علیہ السلام مدینہ منورہ میں سکون اور اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے۔ آپ کی روشن زندگی اور پروگراموں سے واضح تھا کہ امام علیہ السلام متوکل کے مقابلہ میں استقامت کر رہے تھے۔ آپ گاہے گاہے لوگوں کو متوکل کے ظالم سے آگاہ کرتے رہتے تھے اور انہیں اس سے ڈراتے رہتے تھے۔ مدینہ کے حاکم عبداللہ بن محمد نے متوکل کو ساری رپورٹ پہنچائی، مدینہ کے حالات سے آگاہ کیا۔ متوکل نے بڑے احترام سے امام کی طرف خط لکھا اور امام کو سامرہ آنے کی دعوت دی۔ امام تقی علیہ السلام یحییٰ بن سمرہ کے ہمراہ سامرہ روانہ ہوئے۔ جب امام سامرہ پہنچے تو متوکل، جو امام کے احترام کا قائل تھا، اس نے اپنے آپ کو 1-2 روز کے لیے چھپا لیا۔ امام اس کاروان سرا میں تشریف لائے جو کاروان سرائے گدایان کے نام سے مشہور تھی۔ امام وہاں ٹھہرے، یہاں تک کہ متوکل نے امام کے لیے ایک مکان کا بندوبست کیا اور امام کو وہاں خفیہ ایجنسیوں کی زیر نگرانی رکھا۔ ابو سلیمان نے ابن اورما سے نقل کیا ہے کہ میں متوکل کے زمانہ خلافت میں سامرہ گیا تو متوکل نے امام ہادی علیہ السلام کو سعید حاجب کی زیر نگرانی محبوس کیا ہوا تھا تاکہ وہ حضرت کو قتل کرے۔ میں سعید حاجب کے پاس گیا، اس نے مجھے کہا، تو خدا کو دیکھنا پسند کرتا ہے؟ میں نے کہا، وہ ذات تو پاک و پاکیزہ ہے اور اسے آنکھوں سے دیکھنے سے عاجز ہیں۔ اس نے کہا، میری مراد امام ہادی علیہ السلام ہیں، جنہیں تم اپنا امام مانتے ہو۔ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ اس نے کہا، میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ میں امام کو قتل کروں۔ کل میں انہیں قتل کر دوں گا۔ محافظ کا سردار جو سعید حاجب کی پشت پر موجود تھا وہ بھی پہنچ گیا۔ میں امام تقی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا ایک امام کے سامنے ایک قبر کھدی ہوئی ہے۔ میں بارگاہ امام میں حاضر ہوا۔
سلام عرض کیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ امام نے فرمایا، کیوں گریا کرتے ہو؟ وہ یہ کام کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ کلام امام علیہ السلام سن کر مجھے سکون ہوا۔ اس واقعے کو گزرے 2 دن نہ ہوئے تھے کہ بخدا متوکل اور اس کے ساتھی فتح ابن خاقان کو قتل کر دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے متوکل کو جھوٹی خبر پہنچائی کہ امام تقی علیہ السلام کے گھر پر کچھ خطوط اور اسلحہ قم المقدس کے شیعوں نے پہنچایا ہے اور وہ تمہارے خلاف قیام کرنا چاہتے ہیں۔ متوکل نے راتوں رات اپنے کارندوں کو امام کے گھر پہنچایا۔ جاتے ہی امام کے گھر کی جامع تلاشی لی۔ کارندوں نے دیکھا کہ امام خاک پر قبلہ رخ بیٹھ کر تلاوت کرنے میں مشغول ہیں اور انہوں نے امام پر اسی حالت میں حملہ کیا، آپ کو ننگے سر اور ننگے پاؤں متوکل کے پاس لائے اور متوکل کو رپورٹ دی کہ ہم نے امام کے گھر کی ایک ایک چیز کو کھنگال مارا ہے، لیکن ہمارے ہاتھ کوئی قابل اعتراض چیز نہیں لگی، بلکہ امام قبلہ رخ بیٹھ کر تلاوت میں مصروف تھے۔ متوکل جو شراب نوشی میں مصروف تھا اٹھا اور اس نے امام کا احترام کیا اور آپ کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور امام کو شراب کا جام پیش کرنے لگا۔ امام نے فرمایا، خدا کی قسم، میرا گوشت پوست کبھی شراب کے ساتھ مخلوط نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ متوکل نے کہا کہ ہماری محفل کو اشعار پڑھ کر شاداں کریں۔ امام نے فرمایا، مجھے صرف چند اشعار آتے ہیں۔ متوکل نے کہا، آپ ضرور پڑھیں۔ امام علیہ السلام نے ان غرور شکن اشعار کو محفل میں پڑھا جو دنیا کی بے ثباتی اور بے وفائی کو واضح کرتے ہیں۔ اشعار کا ترجمہ: طاقتور اور جابر پہاڑوں کی چوٹیوں پر سکونت اور حفاظت کے لیے گھر تعمیر کرتے ہیں، جبکہ وہ پہاڑوں کی چوٹیاں ان کے لیے سود مند نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بلند و بالا گھروں سے اس عزت و وقار کے بعد نیچے اتر آتے ہیں اور انہوں نے قبر کی اندھیری کوٹھڑی کو اپنا ٹھکانہ بنانا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ بھیانک انداز میں اترے۔ دفن کے بعد انہیں کہا گیا کہ وہ سونے کے زیورات اور وہ تاج و تخت کہاں گئے، کہاں چھپ گئے، اور وہ چہرے جو عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے اور اپنے سامنے پردے اور زیب و زینت کی چیزیں آویزاں کرتے تھے۔ قبر ان تمام سوالوں کا جواب دے گی کہ وہ چہرے اب زمین میں کیڑے مکوڑوں کی خوراک بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک طویل مدت کھایا پیا اور اب وہ خود کیڑوں کی خوراک بنے پڑے ہیں۔ امام پاک کے ان پرفکر اشعار نے متوکل پر اس طرح اثر کیا کہ اس نے اپنے سیاہ اعمال پر سخت گریہ کیا اور روتے روتے اس کی داڑھی بھیگ گئی۔ دوسرے حاضرین بھی رو رہے تھے۔ متوکل نے حکم دیا، امام کو عزت و احترام کے ساتھ گھر پہنچایا جائے۔ روایت میں منقول ہے کہ امام کے ان اشعار نے متوکل میں اس قدر تبدیلی پیدا کی، اس نے شراب کا بھرا جام زمین پر انڈیل دیا اور اس روز سے اس کی عیش عزا میں بدل گئی۔ امام ہادی علیہ السلام وطن سے دور سامرا میں 20 سال حکومت کے زیر نظر رہے۔ آخر امام کو معتمد عباسی کی حکومت کے دور میں زہر دے کر شہید کیا گیا۔ اس وقت امام کے عزیزوں، رشتہ داروں اور متعلقین میں سے کوئی بھی سامرا میں نہ تھا۔ فقط آپ کے فرزند ارجمند امام حسن عسکری علیہ السلام موجود تھے، جنہوں نے اپنے مظلوم بابا کو غسل و کفن دیا اور اپنے غریب و مظلوم والد کو سامرا میں اپنے گھر میں سپرد خاک کیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 40 یا 42 سال تھی۔ امام ہادی کے جنازے میں بنی ہاشم، بنی عباس، طالبیوں اور کافی لوگوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی موجودگی میں تشیع جنازہ کی۔ آپ کو ایک جمعیت نے سپرد خاک کیا۔ امام عسکری اپنے بابا کی عالم مسافرت میں شہادت پر نہایت افسردہ و غمگین نظر آ رہے تھے۔ آپ نے سر برہنہ اور چاہ کے گریباں رسمیں تجہیز و تکفین اور تدفین ادا کیے
حالات کچھ اس طرح ہو چکے تھے کہ اندیشہ تھا کہ امام وقت حسن عسکری علیہ السلام کی موجودگی کے باوجود جنازہ پڑھائے۔ اس لیے امام نے تشیع جنازہ کے لیے لوگوں کے آنے سے پہلے نماز جنازہ پڑھا دی۔ بعد میں ایک جمعیت نے امام کے جنازہ کو اٹھایا اور معتمد عباسی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بعض لوگوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے اپنے لباس کو پارا کرنے پر اعتراض کیا تو امام نے ان کے اعتراض پر فرمایا، اے نادانو، تمہیں کیا معلوم کہ موسیٰ بن عمران نے بھی اپنے بھائی ہارون کی مصیبت پر اپنے لباس کو چاک کیا تھا، گریبان کو پارا کیا تھا۔ ایک فارسی شاعر نے امام کی حالت مسافرت میں شہادت کو اشعار کی صورت میں یوں بیان کیا ہے: اے بادشاہ، اللہ کے عہد نامے کا گواہ ہے تو ملک ایجاد کے شبستان کی شمع ہے، تیری شخصیت کے باطن کا جو مقام ہے قاب قوسین ہے، اگرچہ تو بظاہر اس جسم و جان والے خاندان میں ہے، تو کبھی درندوں میں، کبھی زندان میں، کبھی شراب و موسیقی کی محفل میں، کبھی باغی و عادی اور معمولی لوگوں کی بزم میں، تو دشت توحید کے شاہ سواروں کا بادشاہ ہے، اگرچہ ملحدوں کے ہم رکاب ہو کر پیدل چلنے پر مجبور ہے۔ زہر کی سوزش اور زمانے کی بلاؤں سے تیری جان جل گئی، کیونکہ تو بھی اپنے بزرگوں کی طرح زندگی پر کاربند رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔